سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کر آیا ہمارا نبی۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا سجود بھی حجاب، میرا قیام بھی حجاب۔ ارشاد فرمایا، اے لوگو میرا نبی بڑی شان والا ہے، بڑی عزت والا ہے، بڑے مرتبے والا ہے، محبوب خدا کا ہم پایا نہیں ہے، اس شان کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے۔ محبت کا ایک اعلیٰ درجہ ہے کہ پھر آپ کی خواہش بھی وہی ہو جاتی ہے کہ جو آپ کے محبوب کی خواہش ہے، پھر آپ کی طلب بھی وہی بن جاتی ہے کہ جو آپ کے محبوب کی طلب ہے۔ یہاں پر علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا سجود بھی حجاب، میرا قیام بھی حجاب۔ تیری محبت کے بنا دین بھی ہے ایک داستان، تیری محبت کے بنا دین بھی ہے ایک داستان، عشق رسول اگر نہیں عقل و خرد ہے ایک سراب۔ شاہ احمد رضا خان بریلوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کر آیا ہمارا نبی۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام میرے اساتذہ کرام اور میرے ہم مشن بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے محبوب فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِی، یہ آپ کی پیروی کریں، يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ ان سے محبت فرمائے گا۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ مفسرین اکرام نے اس آیت کا تفسیری مفہوم یہ کیا ہے کہ میرا نبی بڑی شان والا ہے، بڑے مرتبے والا ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ یہ بات پہلے انبیاء علیہ السلام کے لیے کیوں نہیں فرمائی کہ میرا آدم بڑی شان والا ہے، میرا موسیٰ بڑی شان والا ہے، میرا عیسیٰ بڑی شان والا ہے؟ یہ بات خاص الخاص حضور علیہ السلام ہی کے لیے کیوں فرمائی؟ تو حکم ہوا کہ پچھلی امتوں کے لوگ جب اپنے نبی کا کلمہ پڑھتے تو اپنے نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے نبی کے بارے میں تنقید نہیں کرتے تھے، غلط خیالات نہیں رکھتے تھے۔ یہ بات کلمہ پڑھنے والوں کی ہو رہی ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، مگر میرے محبوب کی امت میں کچھ ایسے بدبخت ہوں گے جو کہیں گے کہ معاذ اللہ حضور ہم جیسے ہیں، تو اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے لوگو میرا نبی بڑی شان والا ہے، بڑی عزت والا ہے، بڑے مرتبے والا ہے، محبوب خدا کا ہم پایا نہیں ہے، اس شان کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے۔ تو سامعین ذی وقار، صحابہ کرام تشریف فرما تھے، پچھلے امتوں کا ذکر ہو رہا تھا، وقال بعدهم ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا، تو ان میں سے بعض صحابہ نے کہا کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا۔ وقال آخر موسیٰ کلمہ تکلیما، تو اتنے میں ایک اور صحابی نے کہا کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ وقال آخر عیسیٰ کلمۃ اللہ وروحہ، تو اتنے دیر میں ایک اور صحابی نے کہا کہ اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ اور اس کی روح ہیں۔ وقال آدم اصطفیٰ اللہ، اتنے میں ایک اور صحابی نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو برگزیدہ کر لیا، چن لیا۔ فخرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اتنی دیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ فقال قد سمعت کلامکم، آپ نے فرمایا اے صحابہ ہم نے تمہاری گفتگو کو سن لیا ہے، بتاؤ تم کیا کہہ رہے تھے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے والدین قربان، پچھلی امتوں کا ذکر ہو رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سنو آقا نے کیا ارشاد فرمایا۔ آقا نے فرمایا اے صحابہ تمام انبیاء کا مقام اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک، لیکن انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ تو سامعین ذی وقار،
مجدد ملت الشاہ احمد رضا خان بریلوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، معجزے انبیاء کو خدا نے دیے معجزہ بن کر آیا ہمارا نبی۔ سامعین ذی وقار، ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ قرآن تمہارے سامنے ہے، دکھاؤ اس شان کے بارے میں کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر قرآن میرے نبی کی شان میں کہہ رہا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ۔ دکھاؤ اس شان کا مالک جسے اللہ رب العزت نے کہا ہو قرآن میرے نبی کی شان میں کہہ رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ دکھاؤ اس شان کا مالک جسے اللہ رب العزت نے کہا ہو قرآن میرے نبی کی شان میں کہہ رہا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ۔ ارے جس شہر میں محبوب رہتا ہے اس شہر کی قسمیں اٹھاتا ہے لا اقسم بهذا البلد، مگر اللہ کے رسول کے دشمن کو عقل نہیں ہوتی، اگر عقل ہوتی تو خدا سے لڑائی نہ لیتے۔ اگر تم اپنا ایمان اور اسلام سلامت چاہتے ہو تو قرآن کو مانو، قرآن میں ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ قرآن ارشاد فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وما ينطق عن الهوى۔ ارے جس کا دربار اللہ کا دربار ہے، جس کا بولنا اللہ کا بولنا ہے۔ ارے دکھاؤ تو صحیح میرے محبوب کا ثانی۔ تو آخر میں ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب کہا تھا، بے مصطفیٰ برسا خویش را کے دین ہمہ است اگر باؤ نہ یزیدی، اگر بے مصطفیٰ برسا خویش را کے دین ہمہ است اگر باؤ نہ رسیدی تمام بول ہی بھی است۔ اے مسلمان یاد رکھ کہ دین نام ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و الفت کا۔ تو آخر میں یہی کہوں گا کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا گیا جس کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ جس طرح کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہر جمعرات مرکز المصطفی کی طرف سے ہفتہ وار بزم منعقد کی جاتی ہے، تو جس میں مجھ نچیز کو بھی گفتگو کرنے کا موقع حاصل ہوا۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ مرتبہ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ گناہگار کو بھی اپنا اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری زبان میں تاثیر اور میرے اس گفتگو کو، میرے اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب القدر، واجب الاحترام اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع حاصل ہوا وہ کوئی عام موضوع نہیں، یہ وہ موضوع ہے کہ جس پر پوری کائنات کا حسن قائم ہے، یہ وہ جذبہ ہے کہ جس پر ہماری آخرت کا دار و مدار ہے، اور وہ موضوع ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جس طرح کہ مجھے قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، اللہ تبارک و تعالی اپنے پاک کلام قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ یعنی اللہ سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اللہ کے رسول، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں۔ اس لیے سچا مومن وہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ یقیناً اساتذہ کرام مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ دین نام ہے اتباع کا، دین نام ہے احکامات الہی پر چلنے کا،
لیکن میرے عزیزوں یاد رکھو جب تک اطاعت کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر محبت عشق شامل نہ ہو اس وقت تک اطاعت ایک بے روح ڈھانچہ ہی ہوتی ہے، یعنی کہ جب تک ہم اطاعت دل سے نہیں کریں گے، محبت کے ساتھ نہیں کریں گے، اس وقت تک اطاعت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور محبت جب شدت اختیار کر جاتی ہے تو پھر اسے عشق کہا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید نے اس شدت محبت کو ذکر فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں ایمان داخل ہو گیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی توفیق عطا فرمائی، جو ضروریات دین کا اقرار باللسان بھی کرتے ہیں اور تصدیق بالقلب بھی کرتے ہیں، پھر ان لوگوں کے دل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے معمور ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ اگر دل کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے خالی چھوڑ دیا جائے تو یہ دل پھر ویران ہونے لگتا ہے، اس دل کے اندر دیگر خواہشات جمع ہونے لگتی ہیں۔ بہت سارے لوگ تو بظاہر مذہبی لباس میں ہوتے ہیں، مذہبی تعارف بھی رکھتے ہیں، بعض تو بڑی بڑی دستاریں بھی پہنتے ہیں، لیکن اگر قلبی رجحان محبت والا نہ ہو تو پھر اس محبت کا کوئی فائدہ نہیں، اس لباس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس وقت انسان کا دین، انسان کا مذہب صرف وہ لباس میں ہی ہوتا ہے، وہ اس مذہبی تعارف میں ہی ہوتا ہے۔ جب تک انسان رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ٹوٹ کر پیار نہیں کرتا اور اس کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے تعلق سے وابستگی نہیں جھلکتی اور اس کا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ والہانہ پن نہیں ہوتا، کہ جذباتی تعلق نہیں ہوتا، یعنی آپ کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ پھر آپ کو یاد بھی آتا ہے، آپ اس سے ملنے کی خواہش بھی رکھتے ہیں، اس کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی رضا میں جینا بھی چاہتے ہیں۔ آپ وہ کام اختیار کرتے ہیں کہ کیا میں ایسا کروں کہ جس سے میرا محبوب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب تک پورا تعلق نہیں ہو جاتا، پورا دل جڑ نہیں جاتا، اس وقت تک یہ محبت کامل نہیں ہوتی، اس وقت تک محبت شدت اختیار نہیں کرتی۔ ایک وہ مشہور حدیث جو کہ یقیناً ہر طالب علم کو یاد ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ اپنے مال جان، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرتا، اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک حدیث مشکات شریف میں اسی مضمون کی ایک اور رنگ میں بھی موجود ہے۔ وعن عبد اللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک اس کی خواہشات اس شریعت کے تابع نہیں ہو جاتی کہ جو شریعت میں لے کر آیا۔ معنی یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جب تک میرے بتائے ہوئے رستے کے تم تابع نہیں ہو جاتے اتنی دیر تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا، یعنی کہ یہ محبت کا ایک اعلیٰ درجہ ہے کہ پھر آپ کی خواہش بھی وہی ہو جاتی ہے کہ جو آپ کے محبوب کی خواہش ہے، پھر آپ کی طلب بھی وہی بن جاتی ہے کہ جو آپ کے محبوب کی طلب ہے۔ یہاں پر علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا سجود بھی حجاب میرا قیام بھی حجاب، تیری محبت کے بنا دین بھی ہے ایک داستان، تیری محبت کے بنا دین بھی ہے ایک داستان،
عشق رسول اگر نہیں عقل و خرد ہے ایک سراب۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، لیکن صبح سے لے کر شام تک ہم سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر عمل نہیں کرتے۔ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کسی محبت کو بھی نہیں اپناتے، کسی سنت کو بھی نہیں اپناتے۔ ہمارا کاروبار، ہمارا لباس، ہماری بول چال سب سنت کے خلاف ہوتی ہے۔ ذرا سوچیں کہ کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری یہ محبت پسند آئے گی؟ نہیں میرے بھائیوں، سچی محبت تو یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی پر قربان کر دیں۔ جب ہماری نماز، ہمارا کاروبار، ہمارا لباس، ہماری بول چال سب کچھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور شریعت کے مطابق ہوگا تو سمجھ جائیے گا کہ ہماری خواہشات بھی وہی بن گئی جو محبوب چاہتے ہیں۔ یہاں پر شاعر نے کیا خوب کہا، ہر شے میں جلوہ تیرا، ہر شے میں نور تیرا، ہر شے میں جلوہ تیرا، ہر شے میں نور تیرا، دنیا کو چھوڑ دیں گے جب ہو جائے گا عشق حضور تیرا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے منور فرمائے اور ہماری خواہشات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے تابع کرے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔